بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کے اندر ہم عقائد کے باب کے اندر عقائد متعلقہ نبوت بہار شریعت سے پیش کر رہے ہیں، اور آج تک ہم نے 21 عقیدے پڑھ لیے ہیں اور آج 22واں عقیدہ پیش کریں گے۔ عقیدہ نمبر 22، انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل ملائکہ سے افضل ہیں۔ انبیاء کرام تمام مخلوق سے افضل ہیں، حتیٰ کہ رسل ملائکہ یعنی ملائکہ میں جو رسول ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، رسل ملائکہ جتنے بھی ہیں ان سے بھی انبیاء کرام افضل ہیں۔ فرماتے ہیں ولی کتنا ہی بڑے مرتبہ والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کوئی ولی کتنی بھی شان والا ہو جائے، کتنا بھی مرتبہ پالے، کتنا بھی مقام پالے، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے۔ جو بندہ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے گا وہ کافر اور مرتد ہے۔ روافض کی تکفیر کے سلسلہ میں پہلے بھی ہم نے عرض کیا ہے کہ فقہائے کرام نے، ہمارے علماء نے ان کی تکفیر کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ سارے کے سارے رافضی ائمہ اہل بیت کو، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، حضرات حسنین کو اور دیگر ائمہ اہل بیت کو انبیاء کرام سے افضل جانتے ہیں، اور کسی بھی غیر نبی کو نبی سے افضل کہنے والا کافر و مرتد ہوتا ہے۔ یہ ان کا اتفاقی کفر ہے۔ یعنی سارے کے سارے جو رافضی ہیں وہ ائمہ اہل بیت کو انبیاء کرام سے افضل جانتے ہیں، اور یہ افضل جاننا کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 23، نبی کی تعظیم فرض عین ہے بلکہ اصل تمام فرائض ہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تمام فرائض کی بنیاد ہے، تمام فرائض کی جڑ ہے۔ کوئی فرض بھی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر قبول نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر تعظیم رسول نہ پائی جائے۔ وہابیہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی کا خیال نماز کے اندر آ جائے تو یہ شرک ہے، کیونکہ جب نبی کا خیال نماز کے اندر آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا۔ گدھے کا، بیل کا، بیوی کی مجامت کا خیال آ جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نبی کا خیال آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ برا ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ جی اس وجہ سے کہ یہ تعظیم کے ساتھ آتا ہے، اور نماز کے اندر، عبادت کے اندر کسی کی تعظیم نہیں کر سکتے، یہ شرک ہے۔ حالانکہ عقیدہ یہ ہے کہ تمام فرائض کی بنیاد انبیاء کرام کی تعظیم ہے۔ جس عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعظیم نہ پائی جائے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہی نہیں ہوتی۔ تمام عبادتوں کا مغز، تمام عبادتوں کی بنیاد تعظیم مصطفیٰ، تعظیم نبی ہے۔ جس عبادت کے اندر تعظیم نبی نہ پائی جائے وہ عبادت دھتکاری جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ کسی نبی کی ادنا سی توہین کریں گے تو کہتے ہیں یہ کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 24، حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی بھیجے۔ بعض کا صریح واضح طور پر کھلے لفظوں میں ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور بعض کا نہیں۔ جن کے اسماء طیبہ بالتصریح واضح لفظوں میں قرآن مجید میں موجود ہیں وہ یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام،
حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اور حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ انبیاء کرام ہیں جن کے اسماء طیبہ قرآن پاک کے اندر بالتصریح موجود ہیں۔ باقیوں کے اسماء قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن سارے کے سارے نبیوں کو برحق ماننا اور دل و جان سے تمام نبیوں کو قبول کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم دل کے اندر رکھنا، یہ ایمان ہے۔ یہ چند انبیاء کرام ہیں جن کے اسماء طیبہ بالتصریح قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ باقی انبیاء کرام کے نام بالتصریح قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو علماء کو نیچا دکھانے کے لیے کہتے ہیں جی فلانے کی نانی کا نام کیا ہے، فلانے کی دادی کا نام کیا ہے، اور تمہیں تو فلانی کی نانی کا نام نہیں آتا۔ بھائی ساروں کے نام جاننا، کس کی دادی کا نام کیا ہے، نانی کا نام کیا ہے، یہ علماء پر کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر سب ناموں کا جاننا ضروری ہوتا تو کم از کم اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کے تو نام جن پر ایمان لانا ہے ان نبیوں کے تو نام قرآن پاک کے اندر اتارتا۔ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کے نام قرآن پاک کے اندر نہیں اتارے، بتا دیا کہ سارے کے سارے نبیوں کو برحق ماننا ضروری ہے اور ہر کسی کا نام جاننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو جب نبیوں کے نام جاننا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بندہ تمام کے تمام انبیاء کرام کو برحق مانتا ہے اور تمام کے تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے، کسی نبی کا اسے نام نہیں بھی آتا تو پھر بھی مومن ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تمام ناموں کا جاننا کوئی لازم نہیں ہے کہ اس کے بغیر بندہ مسلمان نہ ہو سکے۔ عقیدہ نمبر 25، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنایا، اور تمام اسماء و مسمیات، تمام نام بھی بتائے اور جس جس چیز کے وہ نام تھے ان مسمیات کا علم دیا۔ ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا۔ شیطان کے از قسم جن تھا مگر بہت بڑا عابد زاہد تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا، بے انکار پیش آیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کو شان و رفعتوں مقاموں سے نوازا، تو تمام فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، تمام کے تمام فرشتوں سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ فسجدوا، تمام نے سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہ تھا جنوں میں سے لیکن عبادت کر کر کے شیطان فرشتوں کے اندر شمار ہونے لگ گیا تھا۔ تو جب حکم ہوا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو چونکہ یہ بھی اس گروہ کے اندر شامل تھا لہذا اسے بھی حکم تھا، لیکن اس نے انکار کیا۔ اور انکار کیسے کیا؟ کہتا ہے انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اور دلیل کیا دیتا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ میری شان زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، لیکن یہ آگے سے اپنی تحقیق پیش کر رہا ہے اور مادیات سے بحث کر رہا ہے۔ کہتا ہے میں افضل ہوں کیونکہ میرا مادہ آگ ہے اور آدم علیہ السلام کا مادہ مٹی ہے، تو لہذا میں شان والا ہوں۔ سب سے پہلے جس سائنسدان نے مادہ سے بحث کی ہے وہ شیطان ہے۔ سائنسدان وہ ہوتے ہیں جو مادہ سے بحث کرتے ہیں۔ اسلام روحانی مذہب ہے، یہاں پر بحث روحانیات سے ہوتی ہے اور مادیات سے بحث کرنا یہ سائنسدانوں کا کام ہوتا ہے، اور سب سے پہلے جس نے مادیات سے بحث کی ہے وہ شیطان ہے۔ یعنی سائنس کا اگر یوں کہیے کہ موجد اول جس نے سائنس کی بنیاد رکھی ہے وہ شیطان ہے۔
تو مادے سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں افضل ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، حکم تھا سجدہ کر، اس نے آگے سے اپنی تحقیق پیش کی ہے، لہذا مردود ہو گیا۔ عقیدہ نمبر 26، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، بلکہ سب انسان ان ہی کی اولاد ہیں، اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں، یعنی اولاد آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ۔ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یہ اسلام کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، مسلمانوں والا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، جبکہ سکولی یہ کہتے ہیں کہ پہلا انسان بندر تھا، یعنی آدم علیہ السلام کو پہلا انسان نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں پہلا انسان بندر تھا۔ یہ ڈارون کا نظریہ سکول کی کتابوں میں بدل بدل کے کبھی کون سی جماعت کے اندر کبھی کون سی جماعت کے اندر یہ سکولی پڑھاتے رہتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ پہلا انسان بندر تھا اور پھر اس سے آگے انسان چلے ہیں۔ یہ سکولیوں کا نظریہ ہے کہ پہلا انسان بندر تھا، لیکن اسلام کا اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ لیکن سکولیوں کو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلا انسان بندر تھا۔ اس عبارت کے اندر، اس جملے کے اندر کتنی بڑی گستاخی کی ہے انبیاء کرام کی ان خبیثوں نے، کہ کہتے ہیں کہ پہلا انسان بندر تھا، باقی انسان جتنے بھی آئے ہیں یہ بندر سے آگے چلے ہیں۔ تو بتائیے کس کس نبی کو، کس کس ولی کو اور سارے کے سارے انسانوں کو انہوں نے کس کی نسل کہہ دیا؟ ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں یار ان کی کفریات ہیں کیا؟ سکولوں کی کیا کفریات ہیں؟ کن کفریات کی بنا پر وہ کافر ہیں؟ اگر یہ عبارت کفر نہیں ہے، ان کا یہ نظریہ کفر نہیں ہے، تو بتائیے اور کفر ہوتا کیا ہے؟ کتنی غلیظ گستاخی کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلا انسان بندر تھا، اور یہ سکول کی کتابوں کے اندر عام طور پر ڈارون کا نظریہ پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ دیوبندی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، قرآن حدیث کا درس دیتے ہیں، ان کی چند عبارات کو لے کر جب ان پر کفر کا فتویٰ دیا گیا تو آج سارے کے سارے مسلمان، اور چاہیے بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، سارے مسلمان ان کو کافر جانتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جی ان عبارتیں 5-6 مولویوں نے لکھی تھی، باقیوں نے وہ عبارتیں لکھی نہیں، لیکن ان کو کیوں کافر کہا جاتا ہے کہ یہ ان عبارتیں لکھنے والوں کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اپنا استاد مانتے ہیں، اپنا پیر مانتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے دیوبندی ایک ہی حکم میں چلے گئے، اور سکولوں کے اندر ڈارون کا نظریہ پڑھایا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ اس طرح کے نظائر پڑھائے جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو چھوٹے شتونگڑے ہیں یہ سر سید احمد خان کو عظیم مسلمان اور اپنا رہنما مانتے ہیں، اور اس طرح کے ڈارون والے نظریے اور اس طرح کے نظریے پیش کرنے والوں کو ترقی والا اور اعلیٰ لوگ کہتے ہیں۔ نہ جانے ان پر وہ والا حکم کیوں نہیں لگتا جو وہاں پر سب دیوبندیوں کے لیے پیش کیا گیا۔ عقیدہ نمبر 27، سب میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، اور سب میں پہلے رسول جو کفار میں بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے نبی جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجے اور انہوں نے تبلیغ کا آغاز فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے جو رسول کائنات کے اندر مبعوث فرمائے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ یہ نئے شریعت لے کر تشریف لائے، انہوں نے 950 برس ہدایت فرمائی، 950 برس یہ تبلیغ کرتے رہے۔ قرآن بیان کرتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ ان کے زمانہ کے کفار بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، استہزاء کرتے، مذاقیں اڑاتے۔ اتنے عرصہ میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے،
باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، حق دھرمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے، مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کی ہلاکت کی دعا کی۔ طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا بچ گیا، باقی سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ جتنے انسان اس کشتی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی غلامی کے اندر شامل ہو گئے تھے وہ بچ گئے، اور جتنے جانوروں نے ایک ایک جوڑا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے سائے کو قبول کیا، ان کی غلامی کو قبول کیا اور ان کی کشتی کے اندر سوار ہو گئے، وہ جانور بچ گئے، باقی جتنے کے جتنے انسان تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے عذاب کے اندر غرق فرما دیا۔ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی نہ ماننے کی بنا پر وہ بھی پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر نسب نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر اپنے پیاروں کی، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی غلامی دیکھی جاتی ہے۔ اگر وہ غلامی جانوروں کو نصیب ہو جائے تو وہ نوح علیہ السلام کی غلامی کی بنا پر محفوظ ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی انسان حتیٰ کہ اولاد بھی کیوں نہ ہو وہ اگر غلامی کو قبول نہیں کرتی تو وہ غرق ہو رہی ہے۔ ثابت ہو گیا کہ وہاں پر نسب کو دیکھ کر بچت نہیں ہوتی، وہاں پر نسب کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی غلامی کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی غلامی میں آ گیا وہ غیر احسان پا جائے گا، اور اگر کوئی غلامی کو قبول نہیں کرتا چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو وہ دھتکار دی جاتی ہے اور ہلاکت اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اگر جانور غلامی کو قبول کر لیں شان پا جاتے ہیں، اور انسان اور اولاد ہی کیوں نہ ہو جب غلامی کو قبول نہ کریں تو ہلاکت ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ عقیدہ نمبر 28، انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں، کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں، اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں، لہذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ فرماتے ہیں انبیاء کی تعداد متعین نہیں کرنی کہ 1,24,000 نبی ہیں، ساتھ کم و پیش کا لفظ بولتے ہیں علماء، جب بھی اس طرح کا لفظ ارشاد فرماتے ہیں تو کم و پیش کا، یا 1.25 کہتے ہیں یا 1,24,000 کم و پیش کہتے ہیں، تعداد متعین نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہنا کہ میں 1,24,000 نبیوں پر ایمان رکھتا ہوں، کیونکہ جب 1,24,000 کہو گے تو تعداد کوئی متعین نہیں ہے، اس باب میں خبریں مختلف ہیں، تو لہذا اگر کہو گے کہ 1,24,000 پر ہمارا ایمان ہے، اگر اس سے کم ہوئے تو تم نے 1,24,000 کہہ کر ایک غیر نبی کو نبی مان لیا، اگر اس سے زائد ہوئے تو تم نے کہا کہ ہم 1,24,000 کو مانتے ہیں، جو زائد ہوئے ان پر تمہارا ایمان نہ رکھنے کا احتمال ہے، تو لہذا یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ یہ تعیین نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ عقیدہ نمبر 29، نبیوں کے مختلف درجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور واضح طور پر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت ہے، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ سب نبیوں سے جس کو فضیلت دی گئی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، فرمایا صبر کرو جس طرح کے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اور وہ کون سے اولو العزم رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اولو العزم کہہ رہا ہے؟ سورہ احقاف کے اندر ہے،
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ۔ اے حبیب پیارے، یاد فرمائیے جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، ومن کا اور آپ سے عہد لیا، ومن نوح اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد لیا، وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آئے مبارکہ کے اندر 5 حضرات کو مختص کر کے ان کو ایک خاص اعزاز سے نوازا ہے۔ لہذا یہ 5 حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، پہلے تمام نبیوں کا ذکر بغیر نام کے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، لیکن ان میں سے 5 کا نام لے کر ذکر فرمایا، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 نبیوں کو ایک خاص شان سے نوازا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہے، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اس کے بعد آمد کی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا، ومن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ذکر کیا گیا، وابراہیم دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی وہاں پر ترتیب آمد کے لحاظ سے ہے، جو نبی پہلے آیا تھا اس کا ذکر پہلے کیا گیا، جو بعد میں، وہاں پر ترتیب افضلیت نہیں ہے، آمد کی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تشریف لائے تو قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، جبکہ ترتیب افضلیت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد فضیلت والے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بعد میں آنے کے باوجود سب سے پہلے اس وجہ سے فرمایا کہ بتایا کہ سب سے بڑی شان والے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، تو لہذا ترتیب یہ ہے، تمام انبیاء کرام سے افضل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، ان کو اولو العزم نبی کہتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی نہ کہے کہ باقی بھی تو سارے عزت والے ہیں، باقی بھی تو سارے ہمت والے نبی ہیں، ان کو فقط اولو العزم کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ایک کا اس بات دوسرے کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتا، جب ان کو عزت والا ہمت والا نبی کہا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی عزت اور ہمت والے نہیں ہیں، ایک کا اس بات دوسرے کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتا، ایک کا جب اس بات کیا جاتا ہے تو اس کی شان کے اظہار کے طور پر کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو العزم فرمایا ہے، یہ نہیں کہ کوئی مولوی ان کو اولو العزم کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو العزم فرمایا ہے۔ اور یہ 5 حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک، جنوں جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں، یہ 5 حضرات تمام کی تمام مخلوق سے افضل ہیں، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، بلا تشبیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ سے اس امت کو اعزاز ملا ہے۔